حضرت سلطان المشائخ خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 5 برس تھی جب آپ کے والد ماجد کا وصال ہوا۔ گھر میں آپ کی والدہ بی بی زلیخا اور آپ کی ایک ہمشیرہ اور ایک کنیز تھیں۔ والد کے وصال کے بعد والدہ چرخہ چلاتی تھیں اور سوت کاٹ کر گھر کا نظام چلانے لگیں۔ کبھی حالت یہ ہوتی کہ کھانے کو کچھ دستیاب نہ ہوتا۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، ایک دن جب میں مکتب پڑھنے جانے لگا تو والدہ نے فرمایا، دیکھو بابا محمد، آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ میں نے پوچھا، خدا کی مہمانی کا کیا مطلب ہے؟ والدہ نے فرمایا، جب کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی اور اس گھر کے رہنے والوں کو فاقہ ہوتا ہے تو اس دن وہ سب خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تو کیا ایسے گھر کو خدا کھانا بھیجتا ہے؟ والدہ نے فرمایا، ہاں، خدا کے ہاں سے روح کی غذائیں آتی ہیں، مگر وہ دنیا کے کھانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ وہ غذا باطن میں نور پیدا کرتی ہے اور اس سے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ آج جب تم مکتب میں جاؤ اور وہاں امیروں کے بچے اپنا کھانا کھانے لگیں جو ان کے نوکر اور غلام گھروں سے لاتے ہیں، اس وقت تم ان سب سے الگ اس طرح بیٹھ جانا کہ نہ تم ان کے کھانے کو دیکھ سکو اور نہ وہ تم کو دیکھ سکیں کہ تم کھانا نہیں کھا رہے ہو۔ میں نے ایسا ہی کیا، مگر بدایوں کے کوتوال کا لڑکا مکتب میں میرے برابر بیٹھا کرتا تھا۔ میری اور اس کی بہت دوستی تھی۔ اس نے مجھے کھانے میں شریک نہ دیکھا تو وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، چلو محمد، کھانا کھا لو۔ یاد رہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا اصل نام محمد تھا۔ اس نے کہا، چلو محمد، کھانا کھا لو، کیا تمہارے گھر سے اب تک کھانا نہیں آیا؟ میں نے جواب دیا، میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا، یہی وجہ ہے کہ گھر سے کھانا نہیں آیا۔ کوتوال کا لڑکا یہ بات سن کر چلا گیا۔ میں گھر آیا تو والدہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ والدہ نے مجھے گلے سے لگا لیا اور سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا، تم سید ہو اور سید بھوک میں صبر کرتے ہیں اور اپنا کھانا بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں اور اپنا کپڑا ننگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اگلے دن صبح کو جب میں مکتب جانے لگا تو تیسرا فاقہ تھا، کیونکہ آج بھی گھر میں کوئی چیز کھانے کی موجود نہ تھی۔ والدہ نے پھر چلتے وقت فرمایا، بابا محمد، آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ یہ بات سن کر بھوک کی تکلیف جاتی رہی۔ اس وقت میری عمر 6 برس تھی۔ میں مکتب میں گیا اور کل کی طرح آج بھی دوسرے بچوں کے کھانے کے وقت الگ جا بیٹھا۔ کوتوال کا لڑکا پھر مجھے بلانے آیا اور اس نے کھانے کے لیے اصرار کیا۔ آج میں کوئی عذر پیش نہ کر سکا اور خاموش رہا۔ بھوک کی تکلیف کے سبب میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کوتوال کا لڑکا سمجھا کہ میں اپنے گھر سے خفا ہو کر آیا ہوں، اس لیے اس نے کہا، آج میری اماں نے بڑا اچھا حلوہ پکا کر بھیجا ہے، چلو میں تم کو کھلاؤں گا۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ بات نکل گئی کہ جب میرے ابا زندہ تھے میری اماں بھی بڑا اچھا حلوہ بنایا کرتی تھیں۔ کوتوال کے لڑکے نے کہا، تو جب سے تمہارے ابا مرے ہیں تمہاری اماں نے کبھی حلوہ نہیں بنایا؟ یہ سوال سن کر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور چاہا کہ ایسا جواب دوں کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور میرے فاقے کا پردہ بھی فاش نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا، تم ان سوالوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ، میں اس وقت نہیں کھاؤں گا۔ کوتوال کا لڑکا نہ مانا اور مجھے زبردستی کھینچ کر لے گیا اور میں نے اس کے اصرار کرنے سے اس کے ساتھ روٹی کھائی اور حلوہ بھی کھایا، مگر مجھے اس بات کا صدمہ تھا کہ میری والدہ اور بہن نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں نے یہاں کیوں کھانا کھا لیا؟ شام کو جب گھر آیا تو والدہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ والدہ نے فرمایا، کچھ حرج نہیں، اگر تم نے اپنے دوست کے اصرار سے کھانا کھا لیا تو کچھ برا کام نہیں کیا۔ خدا نے آج ہم کو رزق بھیج دیا ہے، کنیز بازار میں سوت بیچ کر لائی ہے،
اور اب ہمارے پاس اتنا خرچ ہو گیا ہے کہ ہم کل تمہارے لیے بھی حلوہ بنائیں گے، اور تم اپنے ساتھ مکتب لے جانا اور کوتوال کے لڑکے کو بھی کھلانا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں کوتوال کے آدمی میرے گھر پہ آئے اور کچھ غلہ اور کپڑا، شکر اور گھی اندر بھجوایا اور کہا کوتوال صاحب نے نظر بھیجی ہے۔ والدہ یہ دیکھ کر رونے لگیں اور فرمایا یہ سب چیزیں واپس لے جاؤ، مجھے ایسی نظر کی ضرورت نہیں ہے۔ کوتوال کے آدمیوں نے ہر چند اصرار کیا، مگر والدہ نے وہ چیزیں قبول نہ کیں اور واپس کر دیں۔ جب کوتوال کے آدمی وہ سامان لے کر چلے گئے تو والدہ نے مجھ سے اور میری بہن سے فرمایا نظر لینا سنت ہے، اور میں نے نظر اور ہدیہ واپس کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ کوتوال کے لڑکے نے اپنے باپ سے کہا ہوگا کہ ہم رزق کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس واسطے سیدوں کی غیرت کے خلاف سمجھا کہ میں کوتوال کی امداد قبول کروں۔ اگر میں چاہتی تو اپنے باپ کے گھر سے کچھ منگا لیتی، مگر جب سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے میں نے کبھی اپنے والدین کے گھر سے کچھ نہیں منگایا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سیدوں کی طرح صبر شکر سے زندگی بسر کروں اور اپنی محنت کی روزی کھاؤں اور تم بچوں کو کھلاؤں۔ اگر کوتوال سے میں یہ سب چیزیں لے لیتی تو کل میرا بچہ کوتوال کے لڑکے کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا، اور کوتوال کا لڑکا یہ سمجھتا کہ آج محمد جو حلوہ اور کھانا لایا ہے یہ میرے گھر کی خیرات ہے۔ اگلے دن میں کھانا اور حلوہ لے کر مکتب گیا، اور جب کھانے کا وقت ہوا تو میں بھی بچوں کے ساتھ شریک ہوا اور تقاضا کر کے کوتوال کے لڑکے کو حلوہ کھلایا۔ کوتوال کے لڑکے نے آہستہ سے میرے کان میں کہا تمہاری اماں نے ہماری نظر کیوں واپس کر دی؟ میں نے کہا تم نے شاید اپنے ابا سے ہماری غریبی کا حال بیان کیا ہوگا، اس واسطے والدہ کو غیرت آئی۔ اس قصے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، مشکل وقت میں صبر شکر سے کام لیں اور اپنی تکالیف دوسروں پہ ظاہر نہ کریں۔ رزق حلال کمانا مت چھوڑیں، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی سیدہ زلیخا رضی اللہ عنہا کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔